جو بندہ رمضان المبارک میں جمعہ کے دن ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری فرماتا ہے، قیمتی سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک میں جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ آج ماہ رمضان میں جمعہ کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب ماہ رمضان میں جمعے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یقین نہیں آتا، تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان میں دوسرے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان میں جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان میں جمعہ کے دن وہ انسان خوش قسمت ہے جو یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق صرف اسے ملتی ہے جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنے قبولیت والے مہینے میں، اتنے قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں گے تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ افطار کا گھنٹہ، افطاری جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے اور مرحومین کے لیے خوب دعائیں کیجیے۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے۔ خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں، کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ بس اس وقت تم استغفار کرو اور یہ وقت اپنے لیے ضرور نکالو۔ اور ناظرین، تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک ہے، تو مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرتے رہنا انتہائی مستحب عمل ہے۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان اوقات کو قیمتی بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے بچیں، نماز پنجگانہ اور نافلانہ بجا لائیں کہ صرف 30 دن ہیں، بہت جلدی گزر رہے ہیں، اور خاص طور سے آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا خاص دن ہے۔ آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہیں مانگو گے تو بھائیوں اور بہنوں کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ماہ رمضان المبارک کے جمعے کا دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو انشاءاللہ یقینی بنا دیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ تو آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری، من پسند روزگار ملے گا۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک میں جمعے کا دن ہے۔ آج آپ مانگتے چلے جائیں، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ ناظرین، اس دن مانگنے والے کو فوری طور پر عطا کیا جاتا ہے۔
اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن جو تسبیح، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے اور رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی سے نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ بھائیوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا وجود ہے، جو بزرگوں سے ثابت ہیں اور جن کو پڑھنے سے آپ کو بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگ آزما چکے ہیں اور اپنی حاجات پوری کروا چکے ہیں۔ میرا مقصد بنے بنائے وظائف بتانا نہیں، بلکہ وہ وظائف لے کر آنا ہے جو بزرگوں نے بتائے ہیں۔ اور اسی طرح کا یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 1 منٹ کی تسبیح ہے، اور جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پورا کروا دیتا ہے۔ آج کے دن جو بندہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ والو، کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پورا کرنے کو تیار ہے، آپ کی نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بھائیوں اور بہنوں بتا رہا ہوں کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ آپ کو بہت تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ بس ایک گزارش ہے کہ آج لاپرواہی مت کرنا۔ جمعے کا پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کسی کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں وہاں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دنیا جہان کا کوئی کام ہے وہ کر لیں۔ صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دے دیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں دعا کر رہا ہوں۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیں، اور دعا کے اختتام پر آمین ضرور کہیں، کیونکہ یہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جائے گی۔ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ تو سب دعا میں شرکت فرمائیں اور آمین کہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی آمین لکھتے جائیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ دعا ہے، اے میرے مالک کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا، آج جو دکھیاری ہے، جو پریشان ہے، جو تنگ دست ہے، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمۃ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے اسے نیک اولاد سے نواز۔ مولا، آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یہ تو قبولیت کا دن ہے، تو مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے۔ آج جو مانگ رہا ہوں مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا، جو مانگا وہ مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما دے۔ اے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، آج ہم سب پر نظر کرم فرما دے۔ تیری ایک نظر کرم کے ہم سب محتاج ہیں۔ مولا، ہماری زندگی کا سوال ہے، مولا آج کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی آمین کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ تو آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ چاہے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، پوری رات پورا دن موجود ہے۔
مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ چاہے کوئی سا بھی پڑھ لیں، آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے اور میں تجویز یہی کرتا ہوں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، جب درود پاک پڑھ لیں آپ نے بغیر کسی سے بات کیے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج 1 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ انشاءاللہ مل کر رہے گی، تو اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کاش میں نے یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو جو بھی آپ کے مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کریں، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ قبولیت کے دن ہیں، ہر لمحہ رحمتیں، نعمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، اور یہ 1 منٹ کی تسبیح انشاءاللہ آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی، یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے غیب سے مدد حاصل ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، دولت، ہر شے موجود ہو۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے، اور 3 نام کیا ہیں آپ سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنی یا مغنی یا اللہ، یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت اور برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنی رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کروا لیتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت اس کا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و سنت میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ باقی کسی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز اور حرام بلکہ گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے، مثلا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، یا میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری یہ پریشانی دور کرنے پر معاذ اللہ قادر نہیں ہے، یا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ عز و جل معاذ اللہ بخیل ہے کہ میری پریشانی دور نہیں کر رہا۔
چونکہ یہ سارے عقیدے کفریہ ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی کفریہ عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں ہے، البتہ ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر وہ شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہم کافر قرار نہیں دیں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ اسے حلال نہ سمجھتا ہو۔ تو ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ تو ناظرین، آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل اور کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو اب دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے، میرا رب انشاءاللہ فقیروں کو بھی غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1,00,000 مانگے، میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ تو ناظرین، آپ نے پہلے نمبر پر یا غنی یا مغنی یا اللہ کو تسبیح کرنی ہے، اور عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کا دانے پہ دانہ پھینکتے چلے جائے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر آپ کامیاب ہو جائیں گے، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہیں، مغرب سے پہلے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا غنی یا مغنی یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنی یا مغنی یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی، اور جیسے ہی آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک خاص عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے ناظرین پیسہ بہت ضروری چیز ہے کہ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ انسان کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ تمام بھائیوں بہنوں کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام میرا بنا بنایا تھا لیکن ہاتھوں سے نکل گیا، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات ہیں تو آپ نے ماہ رمضان میں جمعہ کے دن ایک تسبیح یا غنی یا مغنی یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آج کی خاص تسبیح مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو کیسے پورا کر دے گی۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، جس کی تقدیر بدلنی ہو، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کے نوازنا ہو، صرف وہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کو دوسرے نمبر پر صرف 25 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔
नाज़रीन तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र है, मेरा रब शुक्र करने वाले को पसंद करता है, शुक्र करने वाले का रिज़्क़ 70 गुना बढ़ा देता है। आज से इंशाअल्लाह जो मांगेंगे सूरतुल कौसर से बंदिशें रुकावटें टूट जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से मांगी गई हर हाजत 70 गुना ज़्यादा नवाजी जाएगी। अगर 1 लाख मांगोगे तो 70 लाख मिलेगा। ये वजीफ़ा भी आपने 25 मरतबा पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो सिर्फ़ और सिर्फ 25 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ने वाले पर फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर आएंगे। मेरा रब छप्पर फाड़ कर नवाजेगा और इतना नवाजेगा कि आपकी तिजोरियाँ छोटी पड़ जाएंगी। नाज़रीन इसके बाद आपने वही दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था और फिर अल्लाह ताला से रो रो कर ज़िद करके अपनी हाजतों के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात भी ज़रूर पूरी होंगी और आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देते रहेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि हम सब को नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मोहतरम नाजरीन, आखिर में आपसे सिर्फ़ एक गुजारिश है कि जाते जाते कमेंट बॉक्स में या अल्लाहु खैर व बरकत के लिए और दूसरों की तरगीब के लिए ज़रूर लिखते जाइएगा। अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।